اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم آج کے دن اب احل لکم الطیبات یہ احلہ ہے پیسو وائس آج کے دن حلال ٹھہرائی گئی ہیں لکم تمہارے لیے الطیبات پاکیزہ چیزیں یہ رول پہلے بھی بتا دیا گیا تھا کہ جو پاک چیزیں ہیں وہ حلال ہیں جب ڈیٹیل ڈسکس ہونی شروع ہوئی تھی اور یہاں پھر وہیں سے بات شروع ہوئی کہ پاک چیزیں حلال ہیں یہ تو ہو گیا طے جو ناپاک چیزیں ہیں خبیث چیزیں ہیں وہ حلال نہیں ہیں جو آگے والی بات آ رہی ہے تو مثال کے طور پر خنزیر حلال نہیں ہو سکتا غیر اللہ کا ذبیحہ حلال نہیں ہو سکتا جو مرضی ہو جائے ہاں اگر اس میں وہ علائشیں اور وہ خباثتیں نہیں ہیں تو وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ تو کھانا ان لوگوں کا دی گئی جنہیں کتاب حلال ہے تمہارے لیے تو اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے اور کھانا حلال ہے اس سے کلیئر انڈرسٹینڈنگ جس کانٹیکٹ میں بات چل رہی ہے وہ ہے گوشت کی یعنی اگر اہل کتاب کوئی جانور ذبح کریں گے اللہ کا نام لے کر تو وہ تمہارے لیے حلال ہے تو اگر کوئی کرسچن مثلاً مرغی ذبح کرتا ہے اور بسم اللہ پڑھ لیتا ہے تو وہ حلال ہے اگر جود ہیں اور وہ کوشر میٹ ہے ان کا تو وہ ہمارے لیے حلال ہے یہ اللہ تعالیٰ نے کلیئر کر دیا ان کے علاوہ اگر کوئی کرتا ہے مثلاً اگر کوئی ہندو ذبیحہ کرتا ہے تو وہ حلال نہیں ہے کیونکہ ہندوؤں میں اور عیسائیوں یہودیوں میں جو بنیادی فرق ہے کہ عیسائی یہودی تو خیر شرک کرتے ہی نہیں لیکن عیسائی بھی جو شرک کرتے ہیں وہ کنفیوزڈ شرک ہے وہ شرک خفی ہے وہ شرک خفی ایسے ہے جیسے مثلا کوئی مسلمان ہو اور غیر اللہ سے مدد مانگ رہا ہے تو شرک کر رہا ہے لیکن اس کو مشرک نہیں کہا جاتا قرآن شریف میں اہل کتاب کو کہیں بھی مشرک کے لفظ سے نہیں پکارا گیا مشرکین مکہ کو مشرک کے لفظ سے ڈیفینیٹلی پکارا گیا جو عیسائی کام کرتے تھے اس کام کو تو شرک کہا جا سکتا ہے لیکن ورڈ مشرک ان کے لیے استعمال ہوا کیونکہ ان کا شرک ہے شرک خفی وہ ایٹ دی اینڈ پھر یہی کہتے ہیں کہ ہے خدا ایک ہی جو ہم نے ان کی جو پوری تھیولوجی ہے وہ ہم نے ڈسکس بھی کی تھی کہ وہ باپ بھی خدا اور بیٹا بھی خدا اور روح القدس بھی خدا لیکن تین خدا نہیں ایک ہی خدا تو مانتے وہ ایک ہی خدا کو ہے تو اس لیے جب وہ ذبیحہ کریں گے اور اس میں وہ شرائط اگر ہماری پوری ہو جاتی ہیں کہ خون نکل جاتا ہے اور وہ دم گھٹ کے نہیں مارا گیا اور اس کو چوٹ لگا کے نہیں مارا گیا اور وہ خنزیر نہیں ہے وغیرہ وغیرہ تو ان کا کھانا ہمارے لیے حلال ہے وَطَعَامُكُمْ اور تمہارا کھانا حِلٌّ لَهُمْ ان کے لیے حلال ہے اب ہمیں اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی کہ اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے جائز ہے یا ان کا ذبیحہ تمہارے لیے جائز ہے تو ان کو یہ اجازت کیوں دی گئی کیونکہ ان کے لیے تو صحیح طریقہ یہ کہ بس وہ مسلمان ہو جائیں اور پھر خود بخود چیزیں حلال ہو جائیں گی تو اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں اليوم احل لكم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم وطعامکم حل لہم اب تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی ہیں اور اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے تو اگر ہم کانسیپٹ دیکھیں اور قرآن شریف سے جو واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسه من قبل ان تنزل التورات کہ سب جیسے ہمارے لیے چیزیں حلال ہیں نا بنی اسرائیل کے لیے بھی حلال تھی صرف ایک چیز یہ ہوئی کہ زورات ابھی نازل بھی نہیں ہوئی تھی اور یہودیوں نے یہ دیکھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو کچھ چیزیں پسند نہیں تھی تو وہ کیونکہ ان کو پسند نہیں تھی اور وہ خود استعمال نہیں کرتے تھے اپنی جان پہ ایک طرح سے انہوں نے حرام کی ہوئی تھی تو یہودیوں نے اس کو بھی حرام ٹھہرا لیا وہ ویسے شریعت نہیں تھی جیسے ہماری شریعت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گو کا کھانا پسند نہیں تھا اور آپ نے کبھی گو نہیں کھائی ہے لیکن صحابہ کھاتے تھے اور آپ کے سامنے بیٹھ کے بھی کھاتے تھے اور آپ نے ان کو منع نہیں فرمایا حرام آپ کو محبت میں نہ کھائے تو ٹھیک ہے لیکن یہ کلیئرٹی بڑی ہونی چاہیے کہ یہ شریعت نہیں ہے یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو بہت پسند تھے تو اگر ہم محبت میں کدو کھاتے ہیں تو یہ محبت کا تقاضا بھی ہے بڑے اجر کی بات بھی ہے لیکن اگر فرض کریں کسی کو نہیں ٹیسٹ کدو کا پسند تو
اس میں کوئی وہ جبر نہیں ہے کہ نہیں نہیں تم ضروری کھاؤ. تو بہرحال یہودیوں نے بہت ساری چیزیں وہ حلال کر لی اپنے اوپر. شاید یہودی اونٹ کا گوشت، حضرت یعقوب شاید اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے، تو پھر یہودیوں نے بھی اس کو بند کر دیا. یہ خیر اس طرح کی کچھ چیزیں ملتی ہیں. پھر دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ، ہم نے یہودیوں کے اوپر سب ناخن والے جانور حرام کر دیے. اب اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اس کو ایک طرح سے منسوب کیا ہے، کیونکہ یہودی بھی جو تھے نا وہ فقہ کی بہت ٹانگ توڑ دیتے اور وہ مین میخ نکالتے رہتے تھے اور چیزیں پھر آگے زیادہ سے زیادہ چیزیں جو ہے وہ حرام کر لیتے تھے اور بہت ساری چیزیں بدعت اختیار کر کے حلال بھی کر لیتے تھے. تو اس میں ہماری لیسن بھی ہے کہ ہم ان چیزوں سے احتراز کریں. تو آپ جیسے شتر مرغ ہے نا، اس کے ناخن ہوتے ہیں، بطخ کے ناخن ہوتے ہیں، تو انہوں نے ان کو حرام کر دیا تو اللہ نے کہا جی ٹھیک ہے تمہارے لیے حرام ہے. اور یہ رول ہم پہ بھی اپلائی ہوتا ہے. اگر ہم قانون کی ٹانگ توڑ کے ایک چیز کو کرنے جی نہیں یہ تو الاؤڈ ہی نہیں ہے، یہ یوں حرام ہے، یہ فلاں حرام ہے، اور وہ اتنی لمبی ہم اس میں گھس جائیں گے، پھر ہمارے اوپر بھی جو پھر ہم نے فتویٰ بنایا ہوگا وہ اپلیکیبل ہو جاتا ہے. وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا، اور گائے اور بکری میں بھی جو ان کی چربی تھی وہ بھی ان پہ حرام کر دی. إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا، سوائے اس کے کہ جو ان کے پیٹھ سے لگی رہ گئی یا ان کی آنتوں سے لگی رہ گئی، او مختلط بعظم، یا ان کی ہڈیوں سے لگی رہ گئی. یعنی جو ہڈیوں سے، جیسے ہمارے یہاں خون حرام ہے تو وہ خون جو اب گوشت کے ساتھ چپکا ہوا ہوتا ہے وہ جائز ہے، لیکن جو خون بہایا جا سکتا ہے وہ حرام ہے. تو یہودیوں کے اوپر بھی جو ہے نا چربی حرام تھی جو اتاری جا سکتی ہو. لیکن کیوں حرام تھی؟ ذالک جزیناہم ببغیہم، یہ ہم نے ان کو سزا دی ان کی سرکشی کی وجہ سے. تو ان کی حرکتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے اوپر یہ حرام ٹھہرا دی. یہ کانسیپٹ سمجھنے کی ضرورت ہے کیونکہ ادروائز سمجھ نہیں آتی. طعامکم حل لہم، یہودیوں کو کیوں یہ آپشن دی جا رہی ہے جی کہ یہودیوں کے لیے مسلمانوں کا کھانا جائز ہے؟ ان کو تو کوئی دلچسپی نہیں ہے اور نہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں کوئی اجازت دیں. تو اپیرنٹلی اب وہ اس انتظار میں نہیں ہے. اصل چیز یہ کہ ایکچولی وہ اس انتظار میں تھے اور ان کو پتا تھا کہ ایک نبی نے آنا ہے اور جب وہ آئیں گے تو ان کے اوپر جو بوجھ لا دیں گے نا وہ ان کو ہلکا کر دیں گے. الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، وہ اس رسول نبی امی کی پیروی کریں گے. اس سے پچھلی آیتوں میں یہودیوں کا ذکر ہو رہا ہے جس کو وہ اپنے یہاں لکھا ہوا پاتے ہیں تورات اور انجیل میں، اور خوبیاں پھر اس کی بیان کی گئی ہیں کہ یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات، کہ وہ انہیں حکم دے گا یا حکم دیتا ہے نیکی کا، روکتا ہے بدی سے، اور ان کے لیے جائز کر دیتا ہے پاکیزہ چیزوں کو. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور حرام کر دے گا ان پر ناپاک چیزوں کو. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور ان سے دور کر دیتا ہے ان کے بوجھ اور پابندیاں جو ان کے اوپر تھیں، جو بیسیکلی انہوں نے اپنے اوپر خود سے لاد لی تھیں یا ان کی ضد کی وجہ سے ان پر لاد دی گئیں، جو اوپر ہم نے دونوں کا. تو یہ ان کو معلوم تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اور انہیں پابندی اور بیڑیوں سے آزاد کر دیں گے. اب حضور تشریف لائے، حضور کو انہوں نے نہیں مانا، لیکن اللہ نے تو ان سے وعدہ کر رکھا تھا تورات اور انجیل میں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، اور وہ وعدہ یہ پورا تھا کہ طعامکم حل لہم. اب ان کے لیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو مثلاً ان کے لیے اب اونٹ کا گوشت کھانا، ناخن والے جانور کا گوشت کھانا، گائے اور بکری کی چربی کھانا اب ان کے لیے حلال ہے. تو وہ پھر بھی اس کو حرام کیے رکھے تو ان کی مرضی ہے، بٹ پہلے ان کے لیے ایک طرح سے شرعاً حرام ہو گیا تھا، وہ انہوں نے فتوے گھڑ لیے تھے. تب وہ اسلام قبول کرنا آبویسلی ان کو کرنا چاہیے، لیکن اگر وہ نہیں بھی کرتے تو پھر بھی وہ گوشت ان کے لیے حلال ہے. آگے آ رہا ہے والمحصنات من المؤمنات. یہ لفظ ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں جب ہم نے پیچھے یہ پڑھا تھا. ایک بار بریفلی اس کو پھر دیکھ لیتے ہیں. حصن کہتے ہیں مضبوط قلعے کو، ایک فورٹ which is actually fortified، بہت مضبوط قلعہ جو ہوگا اس کو کہتے ہیں حصن. تو یہ جو ہے صاد اور نون ہے
اس سے یہ بنتا ہے نا حسنا یحسن، اس کا مطلب ہوتا ہے محفوظ ہونا. پھر اس سے جو باب افعال بنتا ہے، اور یہ باب افعال اب ہم اتنی دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں، یہ اب آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ باب افعال خرجا وہ نکلا، اخرجا اس نے نکالا، حسنا وہ محفوظ ہوا، احسنا اس نے محفوظ کیا، یحسن وہ محفوظ کرتا ہے. تو احسن یحسن احسانن کا مطلب ہے کسی چیز کو محفوظ کرنا. اس سے جو اسم الفاعل بنتا ہے وہ بنتا ہے محسن، جیسے مسلمن ہوتا ہے. تو محسن حفاظت میں لینے والا. مفعول بنے گا، وہ بنے گا محسن، جس کی حفاظت کی جائے. ٹھیک ہے، یہ جو کیٹیگریز ہوتی ہیں ان میں آسان یاد رکھنے کا طریقہ ہے کہ منتظر ہوتا ہے انتظار کرنے والا، منتظر ہوتا ہے جس کا انتظار کیا جائے. جو اس میں علامہ اقبال کا شعر بھی ہے نا، کبھی ہے حقیقت منتظر کبھی آر لباس مجاز میں. یا جیسے شیعہ حضرات جو ہیں وہ امام مہدی کو کہتے ہیں مہدی منتظر، وہ مہدی جس کا انتظار ہے، اور ہم عام اردو میں کہتے ہیں منتظر، میں آپ کا منتظر ہوں، میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں. تو محسن ہو گیا حفاظت میں لینے والا، یہ لفظ استعمال ہوگا اس آیت میں. اور محسن ہے جس کی حفاظت کی جائے، ظاہر ہے اس سے جو مؤنث بنے گا وہ بنے گا محسنۃن. تو وہ فیمیل، وہ خاتون جس کی حفاظت کی گئی ہو، چاہے اس نے خود بھی اپنی حفاظت کی ہو. تو اس سے پھر تین طرح سے وہ استعمال ہوتا ہے: شادی شدہ خاتون جس کو شوہر کی پروٹیکشن ہو، کیونکہ جو نکاح ہے وہ پروٹیکشن دیتا ہے. پھر آزاد خاتون، یعنی جس کو خاندان کی حفاظت ہو. اور زمانے میں کیونکہ غلاموں والا سسٹم تھا تو اس میں پھر غلاموں کے پاس تو کوئی پروٹیکشن نہیں ہوتی تھی. اور تیسری جس نے خود اپنی حفاظت کی ہو، اپنی عصمت اور عزت کی حفاظت کی ہو، پارسا، پاک دامن، نیک. قرآن شریف میں یہ لفظ ان تینوں معنوں میں استعمال ہوا ہے مختلف جگہوں پر. یہاں پر جب یہ استعمال ہو رہا ہے تو اس کانٹیکس میں ہے کہ پاک باز، شریف. والمحسنات من المؤمنات، اور شریف عورتیں مومنوں عورتوں میں سے. کیوں کیا ہے وہ جو یہاں سے بات شروع ہوئی تھی کہ آج کے دن اب تمہارے لیے جائز ہیں، تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں پاکیزہ چیزیں. اہل کتاب کا کھانا اور تمہارے لیے کون حلال ہیں؟ تمہارے لیے جائز ہیں شریف عورتیں مسلمان عورتوں سے. والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، اور شریف عورتیں ان اہل کتاب کی جو جن کو کتاب دی گئی تم سے پہلے، ان لوگوں کی جنہیں تم سے پہلے کتاب ملی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ تمہارے لیے جائز ہے، مطلب یہ کہ تم ان سے نکاح کر سکتے ہو. کیونکہ ہم نے سورہ بقرہ میں یہ پڑھ لیا تھا کہ کوئی مشرک ہو اور تمہیں کتنا بھی پسند ہو تو اس سے شادی نہیں ہو سکتی، اور کوئی مشرکہ بھی ہو اور کتنی بھی پسند ہو تو اس سے شادی نہیں کی جا سکتی. یہاں اس سے ایکسیپشن دی جا رہی ہے کہ جو اہل کتاب کی عورتیں ہیں ان سے شادی ہو سکتی ہے. اور یہ ایکسیپشن ون وے ہے. جو کھانے کی بات ہوئی یا ذبیحے کی بات ہوئی وہ ٹو وے تھی. اس میں تو یہ کہا گیا کہ طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم و طعامکم حل لہم. یہاں یہ نہیں کہا گیا، یہاں صرف یہ کہا گیا کہ جو ان کی خواتین ہیں وہ تمہارے لیے جائز ہیں، اور مسلمان عورتوں میں سے خواتین جائز ہیں. لیکن اس کے ساتھ شرط بتا دی گئی. یہ شرطیں ہم ڈیٹیل سے ہم نے ڈسکس کی تھیں سورہ بقرہ میں بھی جب آیت نمبر 224 کر رہے تھے، پھر سورہ نساء میں بھی ڈسکس کی تھی. تو اب بریفلی ایک دفعہ پھر دیکھ لیتے ہیں کہ شرط یہ ہے کہ اذا آتیتموہن اجورہن، اگر تم ان کو ان کے مہر دو. یعنی مہر دینا اتنا امپورٹنٹ ہے کہ ذکر کیا گیا ان کو مہر دو. اور اس سے انڈرسٹوڈ ہے کہ اگر ایک آدمی کروڑ پتی ہے تو کوئی 32 روپے یا 500 روپے یا 5000 یا 10,000 مہر دے کے وہ یہ سمجھے کہ جی ہاں جی میں نے شرط پوری کر دی ہے، تو یہ اٹس جسٹ لائک اے جوک. یعنی کچھ سگنیفیکنٹ چیز ہے جس کا قرآن شریف میں اتنے اہتمام سے ذکر ہے کہ تمہارے لیے وہ عورتیں جائز ہیں اگر تم ان کے مہر دو. ہاں اب اگر کسی نے دے دیے 5,000 مہر تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس کا نکاح منعقد نہیں ہوا، منعقد تو ہو گیا، لیکن انسان کو عقل استعمال کرنی چاہیے. پھر جو آگے والی شرطیں، ایکچولی یہ تو شرطیں ایسی ہیں جس میں بھی آپ قانونی لحاظ سے تو کہہ دیں گے کہ نکاح منعقد ہو گیا، قانونی لحاظ سے تو اس کو کوئی ڈینائی نہیں کرے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ آدمی فوت ہو جائے تو ہم کہیں گے یہ تمہاری بیوی نہیں، اب اس کو تمہاری جائیداد میں سے حصہ نہیں مل سکتا. لیکن وہ ہے سخت گناہ. محسنین، اب یہ فائل ہے کہ تم جو ہو
وہ حفاظت کرنے والے بنو، تم ان کو پروٹیکشن میں لانے والے بنو. یعنی جب نکاح ہوگا تو نیت یہ ہوگی کہ اب ہمیشہ ہم نے ساتھ رہنا ہے اور میں نے اس عورت کی ساری زندگی حفاظت کرنی ہے. یہ مرد کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے. عورت کو شوہر کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں گئی، اس کو ذمہ داری دی گئی ہے شوہر کے مال اور اس کی آبرو کی حفاظت کرنے کی. مرد کے ذمہ یہ ذمہ داری ہے کہ اس نے بیوی کی بھی حفاظت کرنی ہے. اس نیت سے نکاح ہوگا تو نکاح ہوگا، ورنہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ نکاح کنسیڈر نہیں کیا جائے گا. آپ کاغذ میں لکھ دیں گے تو ظاہر سی بات ہے عدالت اس کو مان لے گی. عدالت تو نہیں دلوں کے حال جانتی. لیکن جب نکاح کرتے ہیں، اتنا اہم فیصلہ کرتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے وہ اللہ کو گواہ بنا کے کرتے ہیں. عدالت کی گواہی تو سرسری ہوتی ہے، سپرفیشل ہوتی ہے، اصل گواہ تو اللہ کی ذات ہوتی ہے. تو لوگ قرآن شریف پڑھتے نہیں. غیر مصافحین، خواہش پوری کرنے کے لیے نہیں. یہ نہیں کہ وقتی طور پہ کوئی ضرورت پڑ گئی یا جسمانی خواہش پوری کرنی ہے تو آپ نے نکاح کر لیا کہ چلو جی ہفتے کے لیے نکاح کر دیتے ہیں، یا میں دوسرے ملک میں آیا ہوں، میں نے 1 سال کے لیے تعلیم تو 1 سال کے لیے نکاح کر لوں، یا یہاں پہ وہ مل جائے گا، مجھے نیشنلٹی مل جائے گی اگر میں نے کسی جرمن خاتون سے شادی کر لی تو ابھی شادی کر لیتے بعد میں جس شادی کے شروع میں یہ ارادہ ہوگا اس کو چھوڑ دیں گے، جو ٹیمپریری ہوگی وہ شادی نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ کے حضور میں. قانون تو کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ وہ تو آپ سے حلف نہیں اٹھواتے کہ آپ یہ ہمیشہ رہیں گے یا نہیں رہیں گے. بعد میں کسی وجہ سے کوئی مسائل ہو گئے، ڈیورس ہوگی، وہ بات کی بات ہے، بٹ انٹینشن یہ نہیں ہو سکتی. ولا متخذی اخدان، اور نہ ہی چھپی دوستیاں کرنے کے لیے، نہ ہی چھپی آشنائیاں کرنے کے لیے. یہ نکاح آپ نے کرنا ہے پروٹیکشن میں لانے کے لیے، نہ ٹیمپرری نکاح کرنا ہے اور نہ خفیہ نکاح کرنا ہے. خفیہ نکاح اگر کریں گے وہ بھی نہیں ہے. نکاح کا اعلان ضروری ہے، اور اعلان کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جا کے ہر گھر میں نوک کر کر کے بتائے گی کہ میں نے شادی کی. اعلان کا مطلب ہے اٹ مسٹ بی اوپن، ایوری بڈی شوڈ نو اٹ، اٹ مسٹ ناٹ بی ہڈن فرام ناٹ اے سنگل پرسن. تو جو لوگ چھپی شادیاں کر لیتے ہیں، پہلی بیوی کو نہیں بتاتے، بچوں کو نہیں بتاتے، یا آدھے رشتے داروں کو نہیں بتاتے، یا بس 2 گواہ لے جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے تو 2 گواہوں کے سامنے شادی کر لی، ہماری شادی تو ہو گئی. ہاں جی، وہ قانون کی کتابوں میں شادی ہو گئی، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ سخت گناہ ہے. والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا اتيتموهن اجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي اخدان. اور شریف عورتیں مسلمانوں میں سے، اور شریف عورتیں ان لوگوں میں سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی، اس صورت میں بشرطے کہ تم ادا کرو ان کو ان کے مہر، ان کو نکاح کی پروٹیکشن میں لاتے ہوئے، نہ کہ خواہش نفس پوری کرتے ہوئے اور نہ ہی چھپی دوستی کرتے ہوئے. وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، اور جو کوئی کفر کرے گا ایمان کے ساتھ. اب من یکفر بالایمان، کفر کرے گا ایمان کے ساتھ. یہ کتنے مختصر الفاظ ہیں اور کتنے خوبصورت الفاظ کہ ہم نے زیوم کر لیا نا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں تھے اور ہم مومن ہیں. تو مومن جو ہوتا ہے وہ ایک سٹینڈرڈ نہیں ہے. ایسے نہیں ہے کہ آپ یا پاکستانی ہیں یا پاکستانی نہیں ہے. یہ تو ایک چیز ہے نا، یس اور نو. مومن میں ڈگریز ہیں. کوئی صحیح مومن ہے، کوئی کمزور مومن ہے، کسی کا ایمان زیادہ ہے، کسی کا ایمان کم ہے، کسی کے ایمان کے ساتھ کفر بھی شامل ہے. کفر کیا ہے؟ کفر کی بنیادی جو میننگ ہے وہ تو ہے جانتے بوجھتے ہوئے حق کا انکار کر دینا. حق معلوم ہے، آپ کو سمجھ آ رہی ہے یہ حق ہے، آپ نے کہا نہیں میں نہیں مانتا، چاہے آپ نے منہ سے کہا چاہے آپ نے عملاً اس کا انکار کر دیا، یہ کفر ہے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے یہ ایک ٹرانزیکشن میں جا رہے ہیں، یہ ٹرانزیکشن فراڈ ہے، آپ اس فراڈ کا پارٹ بن رہے ہیں، آپ کہتے ہیں نہیں نہیں یہ بالکل جائز ہے. آپ کو پتا ہے شراب حرام ہے، آپ کو شراب کی عادت ہو گئی، اگر نہیں 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 یہ تو کوئی ایسی بات نہیں. یعنی جان بوجھ کے ان کا ایک ہو سکتا ہے کسی کو واقعی نہ ہو انڈرسٹینڈنگ کہ وہ واقعی بے وقوف ہو، کسی نے مثلاً قرآن نہیں پڑھا تو اس کو احکامات کا نہیں مانا، اس سے وہ اس کو کوئی جسٹیفیکیشن نہیں مل جاتی، مگر وہ جانتے بوجھتے انکار نہیں کر رہا، وہ غلط فہمی میں انکار کر رہا ہے، تو اس کے لیے کافر کا لفظ استعمال نہیں ہوتا. آج کے دور میں ہم کافر کا لفظ کسی کے لیے استعمال نہیں کر سکتے. ایک شخص ہندو ہے، وہ ایکچولی یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ جو بھی میں درگا پوجا کر رہا ہوں تو یہ واقعی کو دیوی ہے جو میری مدد کرتی ہے. اب ہمیں تو نہیں پتا کہ وہ واقعی سمجھ رہا ہے یا وہ جان بوجھ کے اس کو
جھوٹ بولتے ہوئے کر رہا ہے، وی ڈونٹ نو. تو اگر ہمیں پتہ نہیں ہے تو ہم اسے کافر نہیں کہہ سکتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے، آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم آتا تھا، آپ کو معلوم تھا، تو اس ناطے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابو جہل کافر تھا. جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور اللہ کے رسول آگے حق پیش ہو گیا، تو اب جنہوں نے نہیں مانا اس پوری ایکسرسائز کے بعد، ان کے متعلق آپ تو کلیئر ہوں گے وہ کافر ہیں. آج کے دور میں اگر کسی نے نہیں مانا تو ہو سکتا ہے اس کو حق پہنچے ہی نہ ہو. ضروری تو نہیں کہ وہ جان بوجھ کے حق کا انکار کر رہا ہو سکتا ہے اس کو حق پہنچا ہی نہ ہو، اس کو توجہ نہ دی ہو، جس سے وہ بری ذمہ نہیں ہو جاتا. یہ نہیں کہ وہ اس کو دل چاہتا ہے تو جو مرضی کرتا پھرے گا جس کو پتہ نہیں، یعنی اگنورنس والا کوئی ایکسکیوز نہیں ہے اس کے اندر. ہاؤ ایور جو جان بوجھ کے حق کا انکار کرتا ہے وہ کافر ہوتا ہے. تو پھر کافر مسلمان بھی ہو سکتے ہیں اور کافر غیر مسلم بھی ہو سکتے ہیں اور نہیں بھی ہو سکتے. ہم کسی کو کافر نہیں کہیں گے، ہمیں اپنے عمل کو دیکھنا چاہیے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں کہ یہ جان بوجھ کے حق کے انکار میں تو نہیں ہوتا. جب ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کی کتاب نے منع کر دیا کام، تو ہم پھر بھی ڈھیٹوں کی طرح کر رہے ہیں، تو عملاً تو پھر کفر ہوا. اور اگر ایمان سے بھی اس کو ڈینائی کیے جا رہے ہیں تو پھر قولن بھی کفر ہو گیا. تو اپنا انالیسس کرنا چاہیے. یہ بات ہو رہی ہے کہ وہ شاید جس کے پاس ایمان ہے، اب وہ ایمان کے ساتھ ساتھ کفر بھی کرے. سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا، مفہوم یہ تھا کہ تم کیا کچھ چیزوں میں ایمان لاتے ہو اور کچھ چیزوں کا انکار کرتے ہو، کچھ کو مانتے ہو اور کچھ کا انکار کر دیتے ہو. تو فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا، پھر کیا بدلہ ہوگا ایسے بندوں کا تم میں سے، سوائے اس کے کہ ان کو دنیا کی زندگی میں رسوائی ہو اور پھر آخرت میں بھی ان کے لیے عذاب ہو. تو یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ جس نے ایمان کے ساتھ کفر اختیار کیا فقد حبط عملہ، تو اس کے اعمال تباہ ہو گئے. غوت ہوتا ہے جانور نے چارہ کھایا، چارہ کھانے سے اس کا پیٹ پھول گیا، تو آپ کو لگا کہ یہ جو ہے حبط جو ہے کہ یہ جانور کا پیٹ پھول گیا تو اس نے بڑا چارہ پچا لیا، بڑا یہ ہیلدی ہو گیا ہے، لیکن وہ چارہ تھا زہریلا اور ایونچولی پیٹ پھول گیا اور اس کی ڈیتھ ہو گئی. تو آپ کہیں گے کہ جی یہ تو بالکل اکارت گیا اور یہ جانور تباہ ہو گئے. تو یہ اعمال ہم بعض اوقات کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں یار ہم تو بڑے اچھے عمل کر رہے ہیں، ہم تو بڑے نیک کام، حج بھی کر رہے ہیں، ہم تو عمرہ بھی کر رہے ہیں، اور وہ حج اور عمرہ کیا ہوتا ہے حرام کے دولت سے. تو وہ سارے اعمال جو ہے ہم بظاہر خوشنما لگ رہے ہوتے ہیں اور ہم خوش بھی ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے بڑا کام کیا، تو سب کے سب ضائع ہو جائیں گے. تو ان کے اعمال ضائع، یعنی انہوں نے دنیا میں جو بھی اعمال کیے ہوں گے اول تو دنیا میں ہی ضائع ہو جائیں گے. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں نامرادوں میں سے ہوگا، خسارہ اٹھانے والے لوگوں میں سے ہوگا. ان کا جو ایمان ہے وہ کوئی قابل قبول نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کے ایمان وہ معتبر ہے جو اللہ کی شرائط پر ہے. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ کیا تم کتاب کے کچھ حصے کا ایمان لاتے ہو اور کچھ حصے کا انکار کر دیتے ہو. یعنی اللہ نے شریعت نازل کر دی، پوری کتاب ہے، آدھی کو مانتے ہو آدھی کو نہیں مانتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا، اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. اس میں بعض کو ماننے اور بعض کو نہ ماننے کی آپشن نہیں ہے. وہ ایکچولی منافقت ہے اور منافق جو ہے وہ اس کے آخری درجے میں ہوں گے. وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور جو کوئی کفر کرے گا ایمان کے ساتھ تو اس کا عمل تباہ ہو جائے گا اور وہ آخرت میں نامرادوں میں ہوگا. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا جب، تم قائم ہو، تم کھڑے ہو، یعنی تم مطلب یہ کہ ارادہ کرو، تو جب تم اٹھو الی الصلاۃ، نماز کی طرف، یعنی مطلب جب تم نماز کے لیے اٹھو، فغسلوا، تو دھو لو. غسل کا جیسے لفظ استعمال ہوتا ہے تو دھو لو، وجوہکم، اپنے چہرے، وایدیکم، اور اپنے ہاتھ، الی المرافق. یہ رفع کا یرفعو کا مطلب ہوتا ہے ساتھی ہونا، اور اس کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنا، سہارا دینا. تو پھر ایک نا اس کو ہم کہتے ہیں اس میں اعلیٰ، جیسے میزان نہیں ہوتا ترازو، وزن کرنے کی چیز، اس کو ہم وزن کہتے ہیں مفعال کے وزن پر. وزن ایک اور ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے مفعل،
اس میں بھی اس میں آلہ بنتا ہے، تو یہاں پہ لفظ بنتا ہے مرفق. تو مرفق وہ آلہ جس کے ذریعے سہارا دیا جائے، سہارا دینے کا ذریعہ. تو آدمی جب مثلا اٹھنے لگتا ہے تو اکثر وہ کونی سے سہارا لیتا ہے، تو کونی کو پھر مرفق کہا جاتا ہے، اور اس کی جمع بنتی ہے مرافق. تو یہ جہاں کہا گیا کہ دھو لو اپنے ہاتھوں کو مرافق تک. اب یہ تک بھی جو ہے نا ہم یہ اردو میں ٹرانسلیشن کرتے ہیں، یہ تھوڑی سی ہماری مجبوری ہے. عربی میں جب الی المرافق کہیں گے تو اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کونیوں تک، اور اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کونیوں سمیت. تو پریکٹیکلی ہم اردو میں جنرل ٹرانسلیشن کہتے ہیں کونیوں تک، مراد اس کی ہوتی ہے کہ کونیوں سمیت. تو جب آپ نے نماز پڑھنی ہے تو اس میں آپ نے چہرہ دھونا ہے، یہ قرآن سے حکم دیا جا رہا ہے، اور اپنے ہاتھ دھونے ہیں کونیوں سمیت. کونیاں سوکھی نہیں رہ سکتی. یہ ہو گیا قرآن کا حکم. اب اس کے آداب مزید ہیں جو سنت سے بتائے گئے ہیں. آداب یہ ہے، کامن سینس کی بات ہے، جب آپ نے وضو شروع کریں تو آپ نے پہلے ہاتھ دھونے ہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے ہاتھ گندے ہو. شروع یا وہاں سے کریں. تو چہرہ پہلے دھونے میں ہم ہاتھ پہلے دھو لیتے ہیں احتیاطاً، بڑا وہ وضو کا پارٹ ہے، یہ نہیں کہ ہم اس کو چھوڑ دیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت جاری کر دی. اس کے بعد آپ نے منہ دھونا ہے، اس کے بعد آپ نے ہاتھ دھونے ہیں کونیوں تک. اور کیا کرنا ہے؟ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور مسح کرو اپنے سروں کا. اچھا جی، ہم سر کا مسح کر لیتے ہیں. اب سر کا کتنا مسح کرنا ہے؟ وہ پورا بھی کر سکتے ہیں، سر کا 1/4 بھی کر سکتے ہیں. اگر سر کے اوپر پگڑی پہنی ہوئی ہے تو پگڑی کے اوپر سے بھی مسح ہو سکتا ہے. یہ ساری چیزیں ہمیں سنت سے پتہ لگ جاتی ہیں. مسح ایک ہی دفعہ کیا جاتا ہے، یہ سنت ہے. ہاتھ جو ہے وہ عام طور پہ 3 دفعہ دھوئے جاتے ہیں، منہ بھی 3 دفعہ دھویا جاتا ہے. ٹیکنیکلی وہ عدد ہے، اور اس میں مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ 3 دفعہ دھوئیں گے نا، تاکہ یہ ذرا پکا ہو جائے کہ کوئی چیز سوکھی نہیں رہے گی. ورنہ اگر ایک دفعہ بھی دھل جائے گا تو گڈ انف. لیکن وہ ایک ادب کا طریقہ ہے. یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرماتے تھے تو آپ، میرا خیال ہے کوئی آدھے لیٹر سے تقریباً وضو کر لیتے تھے. اور فقہا یہ کہتے ہیں کہ 1 لیٹر سے پانی استعمال زیادہ کرنا وضو کے اندر یہ فضول خرچی، اور مطلب اس کو وہ تو گناہ کنسیڈر کرتے ہیں. ہمارے یہاں تو ماشاءاللہ لوگ جاتے ہیں اور بس وہ ہاتھ دھوتے ہی رہتے ہیں، چاہے پیچھے لائن لگی ہو وضو کرنے والوں کی، ان کو تسلی نہیں ہوتی. تو جس چیز کو کہا جاتا ہے کہ خشک نہ رہ جائے، وہ 3 دفعہ جب آپ نے دھو لی اس سے کور ہو جاتی ہے. اس کے بعد دین میں شدت پسندی نہیں ہے، نہ ادھر کے بالکل کیئرلیس ہو جائیں اور پرواہی نہ کریں کہ ہم نے صحیح سے وضو کیا کہ نہیں کیا، اور نہ ادھر کے وہ پانی بہاتے چلے جائیں. اب مسح کا جو لفظ ہے نا، یہ 2 طرح سے استعمال ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ ایک لفظ ہے دخلا. اب دخلا کا مطلب ہوتا ہے وہ داخل ہوا. اب وہ داخل ہوا کے ساتھ بعد کا ڈائریکٹ مفعول آ جاتا ہے. اگر ہم کہیں نا دخل المسجد تو ہم کہیں گے وہ مسجد میں داخل ہوا. لیکن ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں دخل فی المسجدی، کہ وہ مسجد میں داخل ہوا. دونوں طرح سے آ سکتا ہے. تو اگر سیدھا لگائیں گے تو یہ ظاہر ہے نصب میں چلا جائے گا، اگر بالکل ڈائریکٹ آبجیکٹ لگائیں گے تو یہ نصب میں چلا جائے گا. اگر فی لگائیں گے تو فی المسجدی میں پھر یہ جر میں چلا جائے گا. اسی طرح مسا کے اندر اگر آپ بے کے پریپوزیشن کے ساتھ بھی آ سکتے ہیں، تو آپ اس کے ساتھ لگائیں گے تو یہ جر میں چلا جائے گا. اگر ڈائریکٹ لگائیں گے تو وَامْسَحُوا رُؤُوسَكُمْ بھی ہو سکتا تھا. یہ دونوں طرح سے شامل ہے. تو اس سے جو میننگ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ جب سر کا مسا کرنا ہے تو بے سے نا تھوڑی سی وہ آ جاتی ہے کہ ذرا تھوڑا سا پراپر کرنا ہے. جب مثال کے طور پہ اگر ہم نے جرابیں پہنی اور ہم نے پیروں کا مسا کرنا ہوتا ہے نا، تو پیروں کا مسا آپ نے پراپر نہیں کرنا ہوتا. سر کے مسے ویسے تو 1/4 کیا جا سکتا ہے، لیکن تھوڑا سا یہ آپ نے پورے دونوں ہاتھ اوپر تک جب پیشانی سے شروع کرنا تو تھوڑا سا پراپر طریقے سے کرنا. اچھا، ایک تو یہ چیز ہو گئی. اور مسا جب آپ نے سر کا کرنا ہے تو کان ایکچولی سر کا حصہ ہے، تو کانوں کا مسا بھی پھر اس میں شامل ہے. وہ پھر ہم کرتے ہیں، سر کا مسا کرتے ہیں، پھر کانوں کا مسا کرتے ہیں. کچھ لوگ گردن کا مسا بھی کرتے ہیں، وہ بدعت ہے. گردن کے مسا کی کوئی اصل نہیں ہے. گردن کا مسا یوں ہو سکتا ہے آپ نے سر کا مسا کیا، آپ نے چوتھائی نہیں کیا، پورے کا کر لیا، دیٹس الاؤڈ، اور پورے تک کیا اور آپ کے ہاتھ گردن تک چلے گئے، دیٹ از آلسو فائن. اور وہ چلے گئے اور آپ نے ایون اترتے وقت آپ کے ہاتھ گردن پہ پھر بھی گئے، وہ بھی ٹھیک ہے. لیکن جو علیحدہ سے لوگ الٹے ہاتھ کر کے گردن کا مسا کرتے ہیں، اس کا کوئی دین میں ثبوت نہیں ہے. اور جو بدعت ہوتی ہے نا، اس کا جب پتہ لگ جائے ضرور اس کی تحقیق کریں، چیک کریں کہ کوئی صحیح حدیث ہے، کوئی ریفرنس ہے جہاں پہ بتایا گیا ہو کہ یہ جائز ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں ہے تو اس کو ترک کر دینا چاہیے، کیونکہ بدعت جو ہے پھر وہ سنت کو ختم کر دیتی ہے. تو
یہ تو ہو گیا مسا. آگے اب جو ورڈ آ رہے ہیں نا اس میں گرامیٹیکلی ایک تھوڑی سی پرابلم ہے. وہ گرامیٹیکلی پرابلم کیا ہے کہ وہ ہے وَأَرْجُلَكُمْ. تو سمپل تو اگر ہم دیکھا جائے تو ارجلا میں لام کے اوپر زبر ہے, یہ نصب میں. تو کیوں یہ نصب میں, تو ہم دیکھیں گے کہ فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ, یہ اس کے ساتھ جا کے کنیکٹ ہوگا کہ اپنے چہرے دھو لو اور ہاتھ دھو لو اور اپنے پاؤں دھو لو, اور یہی ہم کرتے ہیں. دس از پرفیکٹلی فائن. لیکن اس میں ایک دوسرا موقف ہے جو شیعہ حضرات کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ نہیں, یہ وَمْسَحُوا کا مفعول ہے, یہاں پہ یہ بے کے ساتھ آ گیا, یہاں اس کے بغیر آ گیا. تو یہ بھی ہو سکتا ہے. گرامر کے لحاظ سے دونوں طریقے ہو سکتے ہیں کہ پیروں کا مسح کر لو اور پیروں کو دھو لو, دونوں پاسبل ہے. یہاں تک کہ اگر گرامر دیکھیں, ایکچولی جو آگے الفاظ آ رہے ہیں نا ان میں ایشو ہے. وہ آگے الفاظ آ رہے ہیں الل کعبین. کعبہ کہتے ہیں کسی ابھری ہوئی چیز کو, خانہ کعبہ بھی ابھرا ہوا ہے. ویسے کیوب کو بھی کعبہ کہتے ہیں جس کی لمبائی چوڑائی اونچائی برابر ہو, اور کسی ابھری ہوئی چیز کو قاب کہتے ہیں. تو ٹخنے جو ہے نا وہ ابھرے ہوئے ہوتے ہیں, جیسے وہ گنا ہوتا ہے نا, تو گنے میں جو بیچ میں وہ دو پوروں کے بیچ میں گرا ہوتی ہے وہ ابھری ہوتی ہے, تو اس کو کاپنے کو, تو کابین ہو گئے دو. تو اور اپنے پیروں کو دونوں ٹخنوں تک, یعنی اس پاؤں کو بھی دو ٹخنے ہیں اور دوسرے پاؤں کو بھی دو ٹخنے ہیں, تو دونوں ٹخنوں تک اپنے پاؤں کو بھی دھو لو. کیونکہ اب کابین جب ڈالیں گے پھر تو دھو لو ہی آئے گا نا, کہ آپ نے ٹخنوں تک پاؤں دھونے ہیں. کیونکہ مسا تو ویسے ہی سمبولک ہوتا ہے. مسا تو آپ, اگر آپ کبھی شیعہ صاحب کو وضو کرتے دیکھیں تو وہ ٹخنوں کے اوپر مسا نہیں کر رہے ہوتے. یعنی یہاں جب الہ آیا تو اس الہ میں سمیت ہے نا مفہوم, تو یہ شامل ہے کونیا. تو پھر اگر کابین لیں گے الہ آیا تو یہ بھی شامل ہوگی, تو ہم جب دھوئیں گے تو ظاہر ہے ہم ٹخنوں کو بھی دھوئیں گے. بٹ وہ مسا جب کیا جاتا ہے تو ٹخنوں تک نہیں کیا جاتا, ٹخنوں کو شامل نہیں کیا جاتا. اور آگے ایکچولی دوبارہ مسے کا جب ذکر آئے گا جب تیمم کے کیس میں, تو وہاں ہم نوٹس کریں گے کہ وہاں المرافق ختم ہو گیا. کیونکہ مسا کرتے وقت جب ہم نے بھی تیمم کرنا ہے تو اس میں جو مسا ہے وہ کونیہ تک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور کوئی لوگ سمجھتا ہے کہ کریں, وہ پھر ذرا عجیب سا ان کا وہ تیمم بن جاتا ہے. اس کو بھی ذرا ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کرتے ہیں. تو بہرحال یہ اس کی تھوڑی سی گرامر تھی. یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. اے ایمان والو, جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو دھو لیا کرو اپنے چہروں کو اور ہاتھوں کو کوہنیوں تک, یعنی کوہنیوں سمیت, اور مسح کرو اپنے سروں کا, اور دھو لیا کرو اپنے پیروں کو ٹخنوں تک. بظاہر الفاظ یہ ہے کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو وضو کرو. یہ ظاہری الفاظ ہے, لیکن پھر سنت سے ہمیں پتہ لگا تو اگر پہلے سے وضو موجود ہے, کوئی ایسا چیز نہیں ہوئی جس سے وضو ٹوٹا ہو, تو آپ پچھلے وضو سے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. اگر آپ نے ایک نماز پڑھ لی ہے اور دوسری نماز کے لیے آپ نے وضو کیا ہے پھر سے, تو وہ کوئی حرج نہیں ہے. اگر یہ وضو موجود تھا دوبارہ تازہ وضو کرنے وہ کوئی حرج نہیں ہے, بلکہ اس کی کوئی تھوڑی بہت فضیلت بھی ہے. اچھا جی, یہ کہہ رہے ہیں پلیز الیبوریٹ, کہہ رہے ہیں پلیز الیبوریٹ کعبہ ان قبلہ. کعبہ تو کہتے ہیں ابھری ہوئی چیز کو, اور قبلہ کہتے ہیں وہ چیز جو سامنے ہو. تو ہم کیونکہ سامنے خانہ کعبہ کو رکھ کے نماز پڑھتے ہیں تو اس لیے خانہ کعبہ اب ہمارا قبلہ ہے. پہلے مثلا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف لے گئے تو قبلہ جو ہے وہ بیت المقدس تھا, جس کو پھر قبلہ اول کہا جاتا ہے عام طور پہ, یا قبلہ ثانی بھی کہہ سکتے ہیں. یعنی حضرت ابراہیم نے پہلے خانہ کعبہ کو قبلہ بنایا, پھر بیت المقدس کو قبلہ بنا دیا گیا. اب واپس قبلہ جو ہے وہ خانہ کعبہ ہے, جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے. قبلہ سامنے جو ہوتا ہے, جیسے مقابل ہوتا ہے نا آمنے سامنے, تو وہ اس سے ہے. اور کعبہ ابری چیز کو بھی کہتے ہیں. ویسے اردو میں کیوب جو ہوتا ہے نا اس کو کہتے ہیں مقعب, کیوب جس کی تینوں سائڈیں برابر ہوں. خانہ کعبہ کی بھی تقریباً تینوں سائڈیں قریب قریب ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. ایمان والو, جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو دھو لیا کرو اپنے چہروں کو اور ہاتھوں کو کونیوں تک, اور مسح کر لیا کرو اپنے سروں کا, اور دھو لیا کرو اپنے پیروں کو ٹخنوں تک. وَإِن كُنتُمْ, اور اگر تم ہو جنوباً, جنابت کی حالت میں, فَطَّهَّرُوا, تو اچھی طرح پاکیزہ ہو جاؤ. اچھی طرح پاکیزہ ہو جاؤ الفاظ سے یہ پتہ لگتا ہے کہ تم
غسل کر لو. اور یہ ہم پیچھے سورہ نساء کی آیت نمبر 43 تھی، اس کے اندر ہم نے ڈیٹیل سے ڈسکس کر لیا ہے، اس لیے ہم اس کے الفاظ کی بھی ڈیٹیل میں نہیں آتے. وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اور اگر تم ہو مریض یا سفر پر، اور أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُمْ، یا آیا ہو تم میں سے کوئی، من الغائطِ بیت الخلاء سے، أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ، یا چھوا ہو عورتوں کو، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، پھر نہ ملے پانی، پھر تم نہ پاؤ پانی، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو ارادہ کرو. یما کا ویسے مطلب ہوتا ہے کہ چیز کو پانی میں ڈالنا، تو ارادہ کرنا، تیمم تم ارادہ کرو. اب مشہور جو ہو گیا ہے، شریعت کی اصلاح بن گئی، تو ہم کہیں گے بس تم تیمم کر لو. تو پھر تم ارادہ کرو صعیدن طیبن، پاکیزہ مٹی کا، پاک جگہ کا. تو کوئی پاک جگہ دیکھو تو اس کا ارادہ کرو، یعنی اس سے مٹی اپنے ہاتھوں پہ لگاؤ. فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ، تو مسح کرو اپنے چہروں کا، وَأَيْدِيَكُمْ مِنْ، اور اپنے ہاتھوں کا، منہ اس سے. تو جب آپ کو پاک صاف جگہ مل گئی ہے تو آپ نے اس پہ ہاتھ مارے، اس سے تھوڑی سی مٹی آ جائے گی ہاتھوں پہ، اس سے آپ نے ہاتھ اپنے چہروں اور ہاتھوں پر پھیر لینے ہیں. کیسے پھیرنے ہیں یہ میں آپ کو ایسے بتا دیتا ہوں. ایک اس کا کچھ لوگ طریقہ جو بتاتے ہیں وہ تو بڑا عجیب سا، پورے منہ کے اوپر کہتے ہیں رگڑ رگڑ کے پھیرو، وچ ڈز ناٹ کریٹ ٹو مچ سائنس. میں کانسیپٹ آپ کو بتا دوں. کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ نے جب وضو کیا تو وضو میں ہوا کیا ہے. ایک آپ نے پاکیزگی اختیار کرنے کی کوشش کی ہے، اور وہ پاکیزگی، اس کو اگلی پورشن میں ویسے مزید ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے، لیکن وہ پاکیزگی جو ہے وہ نیسسریلی پاکیزگی ہو سکتا ہے نہ ہو. مثلاً اگر آپ واش روم سے ہو کے آئے ہیں تو اب آپ کا منہ کو تو کچھ نہیں ہوا، لیکن آپ نے منہ دھونا ہے تب وضو ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا. تو ایکچولی وہ سمبولک ہے زیادہ. اب کسی وجہ سے پانی نہیں ملا تو کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رخصت ہے، لیکن اس رخصت کے کیس میں ابھی بھی ایک سمبولک چیز رہ گئی. تو اب جو تیمم ہے نا، یہ بیسیکلی سمبولک ہے. اس میں اب وہ رگڑنے کی اور وہ کرنے کی نہ، تو پھر اس میں پوری باڈی کے مسح کی ضرورت ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے. یعنی اگر غسل کی ضرورت ہے تو اس میں تو پورے جسم پہ پانی بہانا لازمی نا، لیکن تیمم سے وہ بھی کفایت ہو جاتی ہے. تو اس میں پورے جسم پر کوئی یہ نہیں کہ مٹی میں لوٹنا شروع کر دیں. اور جو ہاتھوں اور چہروں پہ بھی کرنا ہے اس میں بھی کامن سینس سے اٹ ہیز ٹو بی سمبولک. کیونکہ یہ آپ کو یاد رہتا ہے. جیسے ابھی ہمارا، مجھے اگست میں کورونا ہو گیا نا، تو ہم نے اپنی، پھر ذرا ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ کچھ عرصے تک آپ ذرا محفوظ ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے سب کو. تو آپ پھر جو ہے نا وہ جو احتیاطیں پہلے کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ پھر کم کر دیتے ہیں، لیکن آپ کوشش کرتے ہیں کہ پھر بھی ایک سرٹن احتیاط کرتے ہیں تاکہ آپ کو عادت رہے. یہ نہ ہو کہ 4-6 مہینے بعد ایک دم جب وہ آپ کے اینٹی باڈیز ختم ہو تو پھر آپ کو عادت ہی نہ ہو اور آپ بالکل ہی ایک اس میں، تو ایک آپ کو یادداشت رہیں گے. تو ہم لوگ پھر بھی کوشش کرتے ہیں اپنی ایس او پیز کو 100% نہیں تو 50%، 40% پھر بھی فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اسی طرح اب آپ وضو تو نہیں کر سکے، کیونکہ بہرحال وضو سے کچھ پاکیزگی بھی حاصل ہوتی ہے. مثلا اگر آپ کے ہاتھ گندے ہیں یا پاؤں گندے ہیں یا منہ گندا، تو وہ دھل بھی جائے گا، وہ بھی حاصل تو ہو رہی ہے. یعنی اگر ویسے تو نجاست کہیں پہ بھی لگی ہوئی ہے اس کو تو پاک کرنا ضروری ہے، وہ تو ایک علیحدہ چیز ہوگی، لیکن اگر آپ منہ میں مٹی ہے تو پھر بھی ایک ایڈیشنل پاکیزگی تو حاصل ہو ہی رہی ہے. لیکن اصل اس میں پاکیزگی ہے سمبولک. تو پھر آپ اس سمبولک کی یادداشت رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ بتایا کہ بھائی یادداشت کے لیے یہ چہرے اور ہاتھوں کے اوپر بھی ایک مسح کر لو. اور اس میں سمجھنا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کیونکہ یہ اجازت دی ہے، اور یہ اجازت بڑی واضح ہے کہ چاہے تم مریض ہو یا تم سفر میں ہو اور تمہیں پانی نہیں مل رہا، اور پانی نہیں مل رہا میں شامل ہے کہ پانی کم ہے، یعنی پانی تو اویلیبل ہے فرض کریں، اور وہ پینے کا پانی ہے اور آپ صحرا میں جا رہے ہیں تو آپ وہ پانی کہیں سے وضو کر لیتے ہیں تو اس کے بعد جا کے مر جائیں، تو یہ نہیں ہے. اگر بہت سردی ہے پھر بھی ہمیں حدیث میں تو پتہ لگتا ہے کہ کسی صاحب کو لوگوں نے کہا نہیں نہیں تم تو غسل کرو، شدید سردی تم تو غسل کیا فوت ہو گئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو تم نے اس کو مار دیا. تو جب ایسی سچویشن ہو جائے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے جو رخصت دی ہے اس رخصت کو استعمال کریں، اس میں کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے یہ رخصت دی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ہی کہا ہے کہ نہیں ملا پانی تو کوئی بات نہیں، پاک مٹی پاک جگہ کا
तयन करो, उससे अपने चेहरे और हाथों को मसा कर लो। अब मसा करना कैसे है, जो मुझे ज्यादा बेहतर समझ आ रही है वो मैं आपको ये बता देता हूँ। ये मौलाना इसहाक ने इसको एक्सप्लेन किया है। अगर मिट्टी ज्यादा लगी, फूंक मार लो, मुंह पर फेर दो, और वही हाथ जो है ना यहाँ घुटनों तक, बस हथेली के पीछे फेर दो। तुम ऐसे ही हो जैसे नहा लिया या वजू कर लिया। ये जो है ये मसा का बेसिक तरीका है, सीधा और आसान। अगर किसी ने दूसरे तरीके से करना हो जिसको वो बेहतर लगा वो कर ले, लेकिन अल्फाज से जो जाहिर हो रहा है वो यही है कि मसा करना है आपने। और इसी तरह जब आपने जुराबें पहनी हुई है और उस वक्त आपने पैरों का मसा करना है, तो वो भी सिंबॉलिक है। वो भी ऐसे नहीं है कि पाँव को गीला, हाथ गीला करके तो फिर जुराब के ऊपर नीचे हर तरफ से उसको रगड़ो। और वो ये भी ध्यान में रखें कि जो उस जमाने में जुराबें इस्तेमाल होती थी ज्यादातर वो ऐसी होती थी कि लोग बाद का जूतों के बगैर वो पहन के चल रहे होते थे। वो चमड़े की जुराबें जो ज्यादा यूज होती थी, दूसरी भी होती थी और चमड़े की ज्यादा होती थी, तो वो नीचे से तो वैसे ही उनमें मिट्टी लगी होती थी, तो उसको आप नीचे से मसा करना शुरू कर देंगे। पानी पहले है नहीं तो फिर आप उल्टा और हाथ बंदे कर देंगे, तो मिसा बेसिकली सिंबॉलिक है। मा युरीदुल्लाहु लियजअल अलैकुम मिन हरज, अल्लाह ये नहीं चाहता कि तुम्हारे ऊपर कोई तंगी डाले। वलाकिन, और लेकिन, युरीदु, वो तो ये चाहता है, लियुतहिरकुम, कि वो तुम्हें पाक कर दे। ये है बेसिक कॉन्सेप्ट कि अल्लाह ताला बेसिकली तुम्हें पाक करना चाहता है। इस पाक करने के लिए अल्लाह ताला ने वुजू का सिस्टम बनाया। अल्लाह तंगी नहीं चाहता। क्योंकि तंगी नहीं चाहता, इसलिए अगर कहीं मसला होगा, बीमारी होगी, पानी की कमी होगी, तो अल्लाह ने तयम्मुम की इजाजत मरहमत फरमा दी। जिन लोगों को आदत नहीं होती ना, कोई नया मुसलमान हुआ है या मतलब वो मुसलमान है नाम का और नमाज नहीं पढ़ता, और फिर कोई नमाज पढ़नी शुरू करता है, या लोग कहते हैं पढ़ लो वो एक आध नमाज, उसको जो असल मेन मसला आ रहा होता है ना, वो वुजू करने से बड़ी उसको घबराहट हो रही होती है। सुबह फजर के बाद ठंडा पानी होता है, वुजू करना मुश्किल होता है। खैर अगर बहुत ठंडा है तो फिर अगेन आप तो उसमें भी तयम्मुम की ऑप्शन है। अब वो इंसान ने खुद ही फैसला करना होता है कि कितना ठंडा है और कितनी मेरी बॉडी उसको बर्दाश्त कर सकती है कि नहीं। इसमें कोई फतवा दे ही नहीं सकता भाई साहब। तो अल्लाह ने जो पाबंदी की है लोगों से थोड़ी आजमाइश लगती है, मुश्किल सी लगती है, लेकिन अल्लाह ने मुशक्कत में डालने के लिए नहीं की। मुशक्कत में डालनी होती तो फिर तो अल्लाह कहता है ये सफर में भी करो जो मर्जी है, बस वुदू करो जैसे मर्जी करो। नहीं, ये इसलिए की गई कि बंदों को पाकीज़ा किया जाए ताकि वो अल्लाह ताला के करीब हो सके। बुनियादी तौर पर अल्लाह ताला से कुर्बत हासिल होती है नमाज से। और वैसे जो अल्लाह के करीब लोग हैं वो हैं फरिश्ते, और वो हैं ही पाकीज़ा। तो जब आप नमाज में जाएंगे तो आप में कुर्बत अल्लाह से होगी और पाकीज़गी पैदा होती है नमाज पढ़ने से। और आपके अंदर की पाकीज़गी वो रिक्वायर्ड है, तज़किया नफ्स रिक्वायर्ड है। तो जब आप उधर जा रहे हैं तो उसकी इब्तिदा के लिए आपके बातिन को पाक करने का हुक्म दिया गया है। यानी बेसिकली अगर नापाकी की हालत होगी तो गुस्ल करें, एक पाकीज़गी हासिल करें। और अगर वजू नहीं है तो फिर वजू भी करें जब भी नमाज के लिए खड़े हो। ये है सिंबॉलिक कि आपने हाथ मुंह धोए, पाकीज़गी हासिल की, अब आप रेडी हो रहे हैं असल रूहानी पाकीज़गी हासिल करने के लिए। आप प्रिपेयर हो रहे हैं, जैसे वार्म अप किया जाता है ना आपको एक्सरसाइज करने से पहले। वो असल एक्सरसाइज तो नहीं होती, लेकिन आपका माइंड भी फिर उससे एक्सरसाइज में मुतवज्जो होता है और आपके बॉडी के मसल भी जो है वो ट्यून हो जाते हैं। इसी तरह जब आप वजू करते हैं तो आपको एक फीलिंग थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है जब आप नमाज के लिए प्रिपेयर हो जाते हैं। और इस वजू के अंदर फिर सिंबॉलिज्म है बहुत ज्यादा। नमाज बेसिकली इंसान को बुराइयों से रोकती है। इन्न सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, और वजू उसकी प्रिपरेशन है। तो जब आप जाएंगे तो आप मुंह पे हाथ पे को गंदगी लगी है उसको धोएंगे। बिल्कुल इसी तरह नमाज से आपको फिर रिलेट करेंगे जब वहां जाएंगे, तो वो भी एक चश्मा है रूहानियत का, जिसमें नहाकर आप अपने आप को अंदरूनी तौर पर पाक करेंगे, अपने ख्यालात को, जज्बात को पाकीज़ा करेंगे। तो जब आप वुजू करते वक्त हाथों पे पानी डालते हैं तो एक तरह से अमलन आप अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह मेरे हाथों को पाक कर, मेरे हाथों को बुराई से बचा, जो बुराइयां मुझसे हो गई हैं उनको धोकर साफ कर।
تو جب خدا کی بارگاہ میں جانے لگے وضو کر کے ہاتھ دھوئیں تو پھر سوچیں کہ اچھا کیا میرے ہاتھ واقعی میں پاک ہوئے ہیں، کیا میں نے ان سے جو غلط کام کیے تھے ان کو نگیٹ کر دیا ہے، آئندہ کے لیے ارادہ کر لیا ہے کہ یہ میں ہاتھ پاک ہی رکھوں گا۔ جب آپ اپنے منہ پہ پانی ڈالتے ہیں، چہرے کو دھوتے ہیں، تو ایک طرح سے عملاً یہ کہتے ہیں کہ اللہ اگر میں نے اپنے منہ میں کوئی غلط خوراک ڈال لی، کوئی حرام ڈال دیا، اگر میں نے کوئی زبان سے برا کلمہ نکال دیا، ان آنکھوں سے اگر کوئی بری چیز دیکھ لی، تو اس کو مجھ سے دور کر دے، جو میرے اندر کمیاں کوتاہیاں گناہ غلطیاں ہو گئی ہیں ان کو معاف کر دے۔ اور پھر اپنے آپ کے اوپر بھی سوچیں کہ اچھا جی یہ ہم نے منہ دھویا ہے، اپنے آنکھوں کو، ناک کو، منہ کو پاک کیا ہے، کیا ہم نے اس کو روحانی طور پہ بھی پاک کر لیا یا نہیں؟ سر پہ آپ پھر مسح کرتے ہیں، اب سر تو ویسے ہی جو باڈی کا سب سے اوپر والا پارٹ ہے، اور اس کے اندر برین ہے جس کے اندر پھر آپ کے خیالات آتے ہیں، اچھے خیالات بھی ہوتے ہیں، برے خیالات بھی ہوتے ہیں، تکبر بھی ہوتا ہے، حسد بھی ہوتا ہے، غلط منصوبے بھی ہوتے ہیں، انٹینشنز بھی ہوتی ہیں، خواہش نفس کا بھی تعلق ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ایک طرح سے آپ دعا کرتے ہیں کہ اللہ یہ میں اپنے سر کے اوپر ہاتھ پھیرا ہوں، اور اس میں تو پانی اس طرح زیادہ لگاتے بھی نہیں ہیں، بس گیلے ہاتھ سے مسح ہی کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ جو میرے ذہن کے اندر جو بھی غلط چیزوں کے اثرات ہیں جو آج تک میں نے کی ہیں سوچی ہیں، ان کے اثرات کو صاف کر دے، میرے ذہن کو پاک اور صاف کر دے۔ تو بیسیکلی وضو ایک پریپریشن ہے، عملی صورت ہے اس دعا کی، جو ہم آگے جا کے مانگیں گے کہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، تو وہ اس کی عملی صورت ہے کہ اللہ مجھے اپنی غلطی سے پلٹنے والا بنا، مجھے برائیوں سے پاک رہنے والا بنا۔ یہ اس کی یہ جو ایکسپلین ہے مولانا وحید الدین خان نے تقریباً اس طرح سے اس کو ایکسپلین کیا، مولانا اسحاق نے بھی اسی طرح ایکسپلین کیا۔ تو یہ علماء اس طرح سے اس کو بیان کرتے ہیں کہ اس وضو کی اہمیت کو سمجھیں۔ اللہ نے حکم دیا نا کہ جب بھی نماز کے لیے اٹھو تو یہ کام کرو، ہاتھ دھو، منہ دھو، پاؤں دھو، مسا کرو۔ تو اس حکم میں کیا حکمت ہوگی اس کو سمجھنے کی بھی ساتھ کوشش کرنی چاہیے، اس سے پھر وضو بھی بہتر ہو جاتا ہے اور نماز بھی بہتر ہو جاتی ہے۔ اور کس لیے اللہ کیا چاہتا ہے؟ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ، اور یہ کہ وہ تم پر نعمت اپنی پوری کرے۔ نعمت کیا پوری کرے؟ بیسیکلی ایک نعمت تو یہ ہے کہ یہودیوں کے اندر بہت زیادہ سختی تھی، پاکیزگی کی بھی، اس طرح کی بھی، اور ان کے یہاں مثلا تیمم کا تصور ہی نہیں تھا۔ مسلمانوں میں تیمم کی اجازت ہوئی تو انہوں نے مذاق اڑانے شروع کر دیے۔ تو ایک تو یہ نعمت تھی کہ جو بھی ان کے اوپر ناروا پابندیاں اور جو بوجھ انہوں نے اپنے اوپر ڈالے ہوئے تھے وہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دور فرما دیے۔ اور بیسیکلی جو نعمت ہے اوور آل یہ بھی اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا، ہمیں نماز عطا فرمائی، اور ہمیں اس کا طریقہ سکھایا کہ ہم نے نماز میں جانا ہے تو وضو کرنا ہے، یہ مقصد ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اور جو اگر اوور آل میں دیکھیں تو یہ جتنے بھی کانسیپٹ شروع سے چلے آ رہے ہیں سورت کے، حلال حرام کے جو کانسیپٹ بتائے جا رہے ہیں، تو یہ ایک شریعت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے۔ تو یہ جو شریعت میں تمام احکام بتائے گئے ہیں ان کا مقصد کوئی مشقت میں ڈالنا نہیں ہے۔ جہاں مسئلہ ہو جائے گا تو تھوڑا سا سور کھانے کی بھی اجازت دے دی گئی، جہاں پہ مسئلہ ہوگا پانی نہیں ہوگا تیمم کی اجازت دے گی، یعنی سختی تو اللہ تعالیٰ نہیں ڈالنا چاہ رہے، لیکن اصل چیز یہ کہہ رہے ہیں انسان پاک ہو جائے، کھانے پینے کے معاملات میں بھی پاکیزہ چیزیں کھائے، نماز کے لیے بھی جائے تو اپنے آپ کو پاک کرے، سمبولیکلی بھی اپنے آپ کو پاکیزہ کر کے جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نعمت ہمیں شریعت کی عطا کر دی، تو یہ اللہ کا مقصد تھا کہ اس نعمت کو مکمل کرے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بن سکو۔ کیونکہ جو ہمیں تیمم وغیرہ کی سہولتیں برکتیں حاصل ہوگی اس پہ بھی شکر کرنا واجب ہے، اور جو اللہ نے اپنی شریعت عطا فرمائی اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں دین پر عمل کرنے کا طریقہ سکھایا، اس طریقے کا جو ہم نے سیکھا ہے اس کا بھی شکر کرنا جو ہے وہ ہم پر واجب ہے۔ ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون۔ نہیں اللہ چاہتا کہ تم پر کوئی تنگی ڈالے، اور لیکن وہ تو چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کر دے اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دے تاکہ تم اس کے شکر گزار بنو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو اللہ کی نعمت کو اپنے اوپر۔ اب یہ جنرل شریعت کے سینس میں نعمت کی بات ہو رہی ہے کہ نعمت کا جو
مکمل ہونے کا حق کیا کہ پھر ہم اس پوری شریعت کو یاد رکھیں، اس میں ایمان اور کفر کو مکس نہ کریں، ہم اس کو یاد رکھیں۔ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ، اور اس میثاق کو یاد رکھیں جو اس نے لیا تم سے، اس پکے کانٹریکٹ کو جو اللہ نے تم سے لیا۔ اور جب لیا تو کیا ہوا؟ اسکول تم، جب تم نے کہا سمعنا وَأَطَعْنَا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، ہم نے مان لیا۔ جب اسلام قبول کرتا ہے انسان تو اس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننے کا اقرار کرتا ہے۔ جب وہ کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، تو جس کو خدا مانا جائے گا تو اس کی ہر بات مانی جائے گی۔ اور جب ہم گواہی دیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، تو اب ہم نے اگر حضور کو رسول مانا تو اب آٹومیٹک انڈرسٹوڈ ہے کہ اب ہم نے حضور کی بات ماننی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم نے آپ کو نبی مانا اور ہمارا نبی ماننے سے مقصد یہ ہے کہ ہم آپ کی باتیں پڑھ لیں گے، آپ سے محبت کریں گے، بہت زیادہ آپ کے لیے جان دے دیں گے، لیکن آپ کی باتیں نہیں مانیں گے، تو یہ تو پھر ایمان نہیں ہے، یہ کفر ہے۔ کیونکہ حضور یوں نہیں ہے کہ آپ مثلا جیسے آپ کے بچے ہوتے ہیں تو آپ کو بچوں سے بہت محبت ہے، تو ٹھیک ہے، اللہ نے جینوئن محبت رکھی ہے، آپ کو بچوں سے بہت محبت ہوتی ہے، اور آپ کہتے ہیں ہاں میں اپنے بیٹے سے محبت تو بہت کرتا ہوں لیکن میں اس کی ساری باتیں نہیں مانتا، تو یہ تو ایک فرق رشتہ ہے، یہ تو نبی کا رشتہ ہے، تو نبی سے محبت بھی بہت ہوگی اور نبی کی ہر بات ماننی پڑے گی، ڈونٹ ہیو آپشن۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہیں پہنچتی۔ آپ جا کے کسی کا پیٹ پھاڑ دیں ان کے، میں نے تو نبی کی محبت میں ہی کی ہے، یہ کس قسم کی بات؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کہیں اجازت نہیں دی کہ آپ مثلا قانون کو ہاتھ میں لے سکیں، آپ کہیں نہیں مجھے تو اتنی محبت ہے میں تو قانون ہاتھ میں، یہ کس قسم کی محبت؟ جس سے محبت کی جاتی ہے کسی، ویسے جو ہم دنیاوی لحاظ سے بھی جو عشق مجازی ہوتا ہے اس میں بھی جب کبھی محبت کی جاتی ہے تو محبوب جو کہتا ہے اس کو مانا جاتا ہے، جیسے کرتا ہے ایسے فالو کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی سے جو محبت ہے وہ تو محبت ہے ہی اسپیشل، اس کے اندر تو یہ بنیادی چیز ہے کہ آپ نے ہر حکم ماننا ہے، یو ڈو ناٹ ہیو این آپشن، نہ زبان سے انکار کرنے کی آپشن ہے نہ عمل انکار کرنے کی آپشن۔ اگر ہاں آپ سے کوئی کمی کوتاہی ہو گئی، نفسانی خواہش کے تحت آپ نہیں کسی حکم پہ عمل کر سکے تو اندر سے شرمندگی ہوتی ہے، یہ شرمندگی ہوتی ہے کہ کل کو میری اپنے رسول سے قیامت والے دن ملاقات ہوئے گی تو میں کیسے منہ دکھاؤں گا؟ میں تو فجر کی نماز پڑھنے مسجد ہی نہیں جاتا تھا، اللہ کے نبی نے تو مجھے کہا کہ فجر کی نماز مسجد میں آ کے پڑھو، میں جاتا ہی نہیں تھا، میں کیسے سامنا کروں گا؟ یہ ہوتی ہے محبت، یہ تو محبت ہوتی ہے کہ کوئی نماز ہی نہیں پڑھی اور یہ سوچے بندہ کہ میں وہاں جاؤں گا اور میں کہوں گا حضور میں آپ کا عاشق ہوا، مجھے جنت میں لے کے اپنے ساتھ چلے، فرق ہے۔ تو یہ جو کانٹریکٹ کیا گیا تو اس میں یہ پارٹ انڈرسٹوڈ ہے کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو۔ بعد میں کام صحیح تبھی کرتا ہے کہ وہ اللہ سے ڈرے گا، اس کو اس چیز کا خوف ہو کہ میں نے جا کے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، جواب دینا ہے، اور اس کو یہ کلیئرٹی ہو ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ دلوں کے حال، سینوں کے بھید جو ہے وہ جانتا ہے، ان سے باخبر ہے۔ تو اگر مثلا جیسے پیچھے شادی کا ذکر آیا اور دل میں یہ ارادہ ہے میں نے ٹیمپریری میرج کرنی یا خفیہ شادی کر لی اور ویسے کورٹ میں پیپر جمع کرا دیے ہیں، تو اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتا ہے، تو جس کو تو ہوگا خدا کا خوف، جو تو ڈرے گا اللہ سے، وہ ایسا کام کبھی نہیں کرے گا۔ اس میں تو قانون بھی کچھ نہیں کر سکتا نا، کچھ لوگ چیزیں تو انسان معاشرے سے قانون سے ڈر کے کر لیتا ہے، تو وہ تبھی کرے گا، اور اس کو پتا ہوگا کہ میں لوگوں سے تو چھپ سکتا ہوں، لوگوں تو کہہ سکتا ہوں کہ نہیں میں نے تو ٹیمپریری میرج نہیں کی، وہ تو بائی چانس ہماری جھگڑا ہو گیا تو میری ڈیورس ہو گئی، اللہ سے تو نہیں چھپ سکتا، اللہ کو پتا کہ شروع میں ہی کیا ارادہ تھا۔ تو وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور یاد کرو اللہ کی نعمت کو اور اس میثاق کو جو اس نے تم سے لیا جب تم نے اقرار کیا کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ سینوں کے بھیدوں سے بھی باخبر ہے۔ وہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا ہمیں وضو کرنا ضروری ہے جب ہم غسل کریں؟ دیکھیں، ایک ویسے غسل کا جو طریقہ صحیح ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ وضو سے شروع کرتے ہیں، آپ نے وضو کیا اس کے بعد آپ نے غسل شروع کر لیا، لیکن اگر آپ نے مثلا نہیں بھی شروع کیا
تو کوئی بات نہیں, وہ فل کرنے میں تو وضو آٹومیٹکلی ہو جاتا ہے. ترتیب ہونا اچھی بات ہے, لیکن وہ تو ایک اچھی بات ہے, وہ اس کے بغیر بھی وضو ہو جاتا ہے. اٹس ناٹ نیسیسری کہ ضروری ترتیب سے وضو کیا جائے. کر لیں تو اچھا ہے, بہت افضل ہے, زیادہ بہتر طریقہ یہی ہے. لیکن اگر آپ نہا لیا ہے تو آپ کا وضو خود بخود ہو گیا ہے. وضو کی دل میں ارادہ ہونا چاہیے, تو بس وہ دل میں انڈرسٹوڈ. اگر آپ کو ایک بار کلیئر ہوگا کہ جب بھی میں نہاؤں گا میرا وضو بھی ساتھ ہی ہو جائے گا, تو آپ جب آپ نہانے کے ارادہ جائیں گے تو اس میں وضو کا ارادہ بھی آٹومیٹکلی شامل ہو جائے گا. یہ جو مسا کرتے ہیں مسا کے اوپر, یہ بچپن سے ہی ہمیں سکھایا گیا کہ جی گردن کے پیچھے وہ الٹے ہاتھ سے آپ نے وہ گردن کے اوپر ہاتھ پھیرنے ہیں. وہ ایک عادت سی بن جاتی ہے اور میرا خیال ابھی تک چلی آ رہی ہے. لیکن یہ سنا ہے, کئی دفعہ سنا ہے کہ یہ بدعت ہے, اس کی اپنا کوئی ایسی اپنا سنت سے کوئی چیز اپنا نہیں ملتی ہمیں. تو اس کے متعلق آپ ذرا تھوڑا سا مزید اس کی کوئی وضاحت تھوڑی سی کر دیں کہ یہ اپنا ایک تو سر کا ایک چوتھائی کرنا ضروری ہے یا پورے سر کا مسا کرنا ضروری ہے؟ دیکھیں جی, ہم بہت ساری چیزیں بچپن سے کرتے آ رہے ہوتے ہیں. آپ جنازہ اٹھاتے ہیں تو کہتے ہیں کلمہ شہادت, حالانکہ سنت میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے. آپ لوگوں کے یہاں جا کے کہتے ہیں چلیں جی فاتحہ پڑھ لیں. فاتحہ پڑھنے کا کسی کے فوت ہونے پہ کوئی سنت میں ثبوت نہیں ہے. آپ مسجد میں, یہ تو بڑا کامن ہے, نماز ختم ہوتی ہے تو امام صاحب ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں, اور سارے لوگ ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں. کئی لوگ تو ہوتے ہیں وہ چل پڑتے ہیں, باہر نکلنا شروع ہو جاتے ہیں, ہاتھ اٹھا کے ساتھ ساتھ دعا کیے جا رہے ہوتے ہیں. یہ والی دعا بھی اس طرح ثابت نہیں ہے. اسی طرح یہ گردن کے اوپر مسح کرنا ثابت نہیں ہے. تو جو چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری نہیں فرمائی, اگر کسی اور نے جاری کر دیں کسی وجہ سے, اور کچھ علاقوں میں جاری ہوگی, اور ہمارے برصغیر پاک ہند میں تو خیر بے شمار بدعتیں ہیں جو ہندوؤں کے اثر کی وجہ سے بھی بہت ساری چیزیں آ گئی ہیں. جب یہ پتہ لگ جائے کہ بدعت ہے تو اس کو پھر چھوڑ دینا چاہیے, ترک کر دینا چاہیے. اور سنت سے یہ ثابت نہیں ہے. اگر کسی کے خیال میں ہے تو ذرا وہ آپ کو حدیث کا ریفرنس دے دے گا تو چلے, وہ بھی کوئی مسئلہ نہیں. اگر کسی خیال میں, جنرلی میں نے جہاں تک دیکھا ہے کسی کے خیال میں نہیں ہے. سر کا مسح جو ہے, ابھی قرآن میں الفاظ ہے مسح کر لیا کرو. اب جو لوگ آبزرو کریں گے صحابہ کو مسح کرتے ہوئے, اور جیسے میں نے عرض کیا کہ پگڑی کے اوپر سے بھی مسح ہوا ہے, وہ بھی حدیثوں سے پتہ لگتا ہے. تو اس کا مطلب کہ پورے سر کا مسح ضروری نہیں ہے, پورے سر کا مسح کر لے. تو جو جب ممسحوا برؤوسکم سے کچھ لوگ مطلب یہ نکال دیں گے, بے سے مطلب یہ ہے کہ اس میں ذرا اہتمام ہے تو پورے سر کا مسح کیا جائے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں, بے جو ہے نا یہ تبییض کے لیے مطلب ہے کچھ سر کا مسح کر لو تو صحیح ہے. اس سے بھی دونوں مطلب نکل سکتے ہیں. تو جنرل انڈرسٹینڈنگ حنفیوں کا یہ ہے کہ جی 25% کا تو مسح کرنا چاہیے, اس سے اوپر جتنا ہو گیا ٹھیک ہے, پورے کا بھی کرنے اچھے. اب جب آپ فرق سمجھیں, جب آپ پورے سر کا مسح کر رہے ہیں, اس وقت اگر گردن تک ہاتھ چلیں گے اس میں پرابلم نہیں ہے, کیونکہ وہ سر کنٹینیوڈ ہے اور گردن کو بھی ٹچ کر رہے ہیں. ہم جو بعد میں الٹے ہاتھوں سے گردن کا مسح کرتے ہیں, یہ اپیرنٹلی بالکل بدعت ہے. اچھا رضوان صاحب, یہ پاؤں کا جو مسح ہے, بعض دفعہ کاٹن کی جرابوں کے اوپر وہ کئی اطلاعات کرتے ہیں کہ جی اس کے اوپر مسح نہیں ہوتا, یہ کہاں تک اپنا, اور دوسرا یہ کہ مسح کیسے کرنا چاہیے کھڑے, اگر ہم اپنا وضو کر رہے ہیں اس کے اوپر بیسن کے ساتھ آپ, تو اس میں جرابوں کے اوپر مسح کہاں تک, وہ کس طرح سے کرنا چاہیے, وہ کوئی آپ کو اگر آپ تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں اس کے اوپر. اچھا, اس میں دیکھیں یہ دو چیزیں ہیں. ایک تو پہلی بات یہ کہ جی کاٹن کی جراب پہ مسح نہیں ہو سکتا, یہ جنرلی آپ کو فقہا یہی کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا. اب کیوں نہیں ہو سکتا, وہ پھر اس کی مشکل کی وجوہات بتاتے ہیں جو کوئی اتنی سمجھ نہیں آتی. وہ کہتے ہیں جی کاٹن کی جو جراب ہوتی ہے وہ گندگی کو نہیں روکتی, تو گندگی کو نہ روکے. ایکچولی تو اگر گندگی جراب پر لگ گئی اور پاؤں تک نہیں بھی پہنچی, پھر بھی آپ اس جراب میں مسح نہیں کر سکتے, چاہے وہ چمڑے کی جراب بھی ہو. اگر تو وہ گندی ہے پھر تو وہ پہن کے نماز نہیں ہو سکتی. اس میں مجھے تو مولانا اسحاق کا جو ہے پوائنٹ آف ویو وہ بڑا بہتر لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہیں منع نہیں کیا ہے, اور اس طرح کی مین میخ نکالنا ویسے ہی ہے جیسے اللہ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ گائیں ذبح کر لو, تو آگے انہوں نے اس کی کوریدنا شروع کر دیا اور اپنے اوپر مشکلیں لادنی شروع کر دی. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے کہ آپ مسح کر سکتے ہیں, کاٹن کی پگڑی آپ نے پہنی ہے اس کے اوپر مسح ہو جاتا ہے سر کا, تو کاٹن کی جراب پہنی ہے تو پاؤں کو بھی مسح ہو جائے گا. ہاں یہ شرط ہے کہ وہ آپ نے جراب جب پہنی ہو تو پہننے سے پہلے وضو کیا ہوا ہو, حالت وضو میں جراب پہنی ہو, یہ ٹھیک ہے. اگر آپ قیام میں ہیں تو 24 گھنٹے تک مسح کر سکتے ہیں, 24 گھنٹے گزر گئے تو پھر آپ کو دھونے ہی پڑیں گے پاؤں, اللہ کے پانی اویلیبل نہیں ہے پھر تو کیس فرق ہے. اگر آپ سفر میں ہیں تو آپ 3 دن تک مسح کر سکتے ہیں. تو یہ اللہ نے ایک سہولت دی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک یہ سہولت پہنچائی ہے.
تو اس کے اندر بے وجہ اپنے اوپر نہیں کرنی. تو جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے، جیسے مولانا اسحاق اس کو بیان بھی کرتے ہیں کہ آپ جرابوں میں وضو کریں اور مسح کریں. اب کرنا کیسے؟ آپ کھڑے ہیں، آپ نے ہلکا سا ہاتھ گیلا کیا، جیسے آپ سر کا مسح کر رہے ہیں، تو آپ نے بس اس میں اب آپ نے ٹخنوں تک نہیں اس کو کرنا، آپ نے پاؤں کے اوپر ہاتھ پھیر لینا ہے جراب کے اوپر سے. اللہ اللہ خیر صلاح. اگر آپ نے وضو کر کے جوتے پہنے تھے اور آپ جوتے ہی پہنے نماز بھی پڑھنے ایسی جگہ جا رہے ہیں، آپ نے جوتے پہنے نماز پڑھنی ہے مثلاً، تو آپ جوتوں کے اوپر بھی کر سکتے ہیں. بٹ عام طور پہ جوتے تو ہم اتار ہی دیتے ہیں، اور جب وضو کے لیے بھی جاتے ہیں تو جرابیں چپل میں پہن کے آ جاتے ہیں، تو دیٹ از فائن. بوٹوں میں بھی پہنی ہوئی ہے تو آپ بوٹ سے نکال کے پاؤں کے اوپر کر لیں، دیٹ از آلسو فائن. یعنی وہ مسا آپ نے جیسے ابھی میں نے ویڈیو دکھائی تھی نا جس میں انہوں نے ہاتھوں کو کیا پیچھے سے، جیسے انہوں نے ہاتھوں میں ہاتھ پھیرے تھے، بالکل اسی طرح آپ نے پاؤں کے اوپر والے حصے کے اوپر آپ نے ہاتھ پھیرنے ہیں تو وہ مسا ہو جائے گا. جیسے اب آپ کے اس میں ہم بیٹھے ہیں سیشن میں، تو اس سے پہلے وضو کرنا کوئی سنت ہے یا صرف ہم ایک احتیاطاً اس کو ایک قرآن کے محفل کو عزت دینے کے لیے وضو کرتے ہیں؟ دیکھیں وہ کیونکہ یہ کوئی سنت اس طرح سے نہیں ہے ویسے، لیکن یہ ہے کہ قرآن پڑھنے کے لیے جب ہاتھ میں قرآن لوگ پکڑتے ہیں تو اکثر لوگوں کا خیال ہے کہ وضو کر لینا چاہیے اور وہ افضل ہے. تو اگر آپ ہاتھ میں قرآن پکڑ کے پڑھ رہے ہیں تو وضو کرنے اچھی بات ہے. قرآن کی محفل میں جا رہے ہیں اور آپ نے وضو کر لیا تب بھی اچھی بات ہے، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن حنفیوں کا ویسے کانسیپٹ ہے کہ جب بھی وضو کریں نا اس سے نماز ضرور پڑھیں، کیونکہ اگر آپ بغیر نماز کے وضو کرتے ہیں تو پھر کا مطلب ہوتا ہے کہ پھر آپ پانی ضائع بھی کرتے ہیں. تو وہ اگر آپ پانی کی حفاظت کے حساب سے کہتے ہیں. اچھا جی، اس کا وہ سوال کر رہے ہیں کہ اگر مولانا اسحاق کی کوئی سلسلے کی پوسٹ ہو، آپ یوٹیوب پہ جائیے اور اس میں مولانا اسحاق اور جرابوں پر مسا لکھ کے سرچ کریں گے تو آپ کو وہ ویڈیو مل جائے گی جس کے اندر وہ جرابوں میں مسے کے اوپر ایکسپلین کر رہے ہیں. پھر انہوں نے سوال کیا ہے کہ یہ حدیث نفس سے میرا خیال مراد یہ ہے کہ جب آپ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو جو خیالات آتے ہیں اس سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ جی، اس سے بچنے کے بہت سارے طریقے ہیں. یہ بھی ایک ویسے تو لمبی ڈسکشن ہے، میں آپ کو بریفلی بتا دیتا ہوں. ایک تو یعنی جب آپ وضو سے ہی شروع ہوں اور وضو کے اندر ہی آپ اس چیز کو مد نظر رکھیں کہ جی ہم اللہ کے حضور پیش ہونے جا رہے ہیں اور اس کے حساب سے پریپریشن کر رہے ہیں تو آسانی ہو جاتی ہے نماز میں فوکس کرنا. اس کے بعد اگر آپ کو اب الفاظ کا مطلب آتا ہے تو میں جنرلی جب توجہ نماز میں کرنے کے لیے کوشش کرتا ہوں، میں کیا کرتا ہوں جب بھی مجھے موقع ملتا ہے تو میں اس کو جو الفاظ عربی کے ادا کرتا ہوں ذہن میں اس کا مطلب ضرور دہراتا ہوں. اور بعض کا ذہن کہیں الجھا ہوا ہوتا ہے اور وہ دہرا کے بھی توجہ نہیں ہوتی تو میں وہ ریپیٹ کر لیتا ہوں. یعنی الحمدللہ رب العالمین پڑھا اور ذہن میں اس کا مطلب نہیں آیا ہے اور میں آگے پھر الحمدللہ رب العالمین اسی دفعہ پڑھ لیتا ہوں. یہ میرا ایک پرسنل طریقہ کار ہے، ضرور نہیں صحیح ہو. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ذرا آپ کی توجہ مرکوز ہو جاتی ہے. پھر یہ کہ آپ جو سجدے والی جگہ ہے اس پہ نگاہ مرکوز رکھتے ہیں، اس سے بھی ایک جگہ پہ فوکس کرنے سے آپ کو آسانی ہوتی ہے. وہ حدیثوں میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے. پھر اس کے علاوہ یہ کہ جب آپ نماز پڑھنے جائیں تو ویسے ہی پہلے بھی پریپریشن کر کے جائیں، ایسی جگہ نماز پڑھیں جہاں شور نہ ہو. یہ نہیں کہ لوگ بیٹھے باتیں کرنے ساتھ آپ نے نماز بھی صحیح پڑھنی شروع کر دی. کوشش کے اندر آپ فاصلے پہ جا کے پڑھیں. پھر خواتین تو ویسے ہی تنہائی میں نماز پڑھتی ہیں تو وہ تھوڑی سی بلند آواز سے بھی نماز پڑھ سکتی ہیں، اس سے بھی توجہ مرکوز کرنے میں فائدہ ہوتا ہے. پھر ایک اور چیز ہے جو اہل حدیث حضرات کرتے ہیں، وہ رفع یدین ہے. یعنی بیسیکلی جب ہم شروع کرتے ہیں نا نماز تو سارے رفع یدین کرتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں تو ہاتھ اوپر اٹھاتے ہیں. وہ ہاتھ اٹھانے کا مطلب جو ہے دستکش ہونا، وہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب میں دنیا اور اس کی چیزوں سے میں نے ہاتھ اٹھا دیے ہیں، وہ میرے پیچھے رہ گئے، اب میں اپنے رب کے حضور پیش ہو رہا ہوں. تو جب ان کو نماز میں کبھی اگر یہ ہو رہا ہو تو آپ سجدے میں جاتے وقت، رکوع میں جاتے وقت بھی آپ وہ اللہ اکبر جب کہیں تو رفع یدین بھی کر سکتے ہیں، اس سے بھی تھوڑی سی ہیلپ مل جاتی ہے. تو یہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. اور پھر کچھ نمازیں اچھی ہو جاتی ہیں، کچھ کم اچھی ہوتی ہیں. میرے خیال میں خواتین کے لیے اگر چھوٹے بچے ہوں تو پھر مشکل ہے، لیکن اس لیے آسانی ہوتی ہے جو نماز انہوں نے تنہائی میں پڑھنی ہوتی ہے. اور اس لیے اکثر لوگ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ جو نفل نماز پڑھیں وہ مرد بھی جو ہے نا وہ پھر گھر آ کے پڑھیں، کیونکہ مسجد میں تو آپ پڑھ نہیں سکتے اونچی آواز سے. تو وہ اگر آپ تھوڑی سی بلند آواز سے تلاوت کریں گے اور سارا کچھ پڑھیں گے تو آٹومیٹیکلی آپ کو جو ہے نا وہ اس کے اندر توجہ ہوتی چلی جائے گی. یہ جو آنکھیں بند کرنے کا کہہ رہے ہیں، یہ آنکھیں بند کرنا جنرلی ریکمینڈڈ نہیں ہے. اور یہ ہماری غلط فہمی ہوتی ہے کہ جب ہم آنکھیں بند کرتے ہیں نا تو ہمیں لگتا ہے کہ شاید ہماری کنسنٹریشن بڑھ جائے گی. ایکچولی کنسنٹریشن خراب ہو جاتی ہے. آپ اس کا تجربہ کر کے فوکس کر کے دیکھیں. اگر آپ نے آنکھیں کھولی ہوئی ہیں اور سجدے کی جگہ پہ نظر مرکوز ہے تو ایکچولی آپ کی توجہ زیادہ بہتر ہوتی ہے.